بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تھا میں ان سے یہی کہتا تھا کہ خدا کے لیے اماں بیمار ہیں، بیوہ ہیں، آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے کے لیے بلا لیں تاکہ میں اپنی اماں کا سہارا بن سکوں۔ یہ لوگ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ تایا کا بڑا بیٹا تحسین ہمیشہ میری بات سنتا اور کہتا تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی تم وہیں پڑھائی کرو، اس کے بعد تمہاری کچھ دیکھیں گے۔ مگر پھر اماں کے بھرپور اصرار پر تحسین بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا لیا۔ کہنے لگے یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ماں کو اسی لیے نہیں بتایا کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا۔ تمہیں یہاں پر بلانا ہی ایک مشکل کام تھا، اسی لیے اب جو کام کیا جائے وہی کرو گے۔ اس کے بدلے میں تنخواہ تمہاری اماں کو ہر مہینے بھیج دوں گا۔ پھر کچھ سوچ کر بولے میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 4 بیویاں ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے تھے ان 5 بیویوں کے کام کے لیے اسے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت سے جو بالغ نہ ہو۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ تمہاری عمر اور تمہارا قد کاٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لے گا، اچھے پیسے بھی دے گا۔ عورت کو یہ لوگ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے، ورنہ یہ کسی لڑکی کو ہی رکھ لیتا۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے نہیں، اور پاکستان سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آتا تھا۔ تم بہت ہی کم لوگوں میں سے ہو جو اتنی کم عمر میں پردیس آ گئے ہیں۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ بس جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر تحسین بھائی نے مجھے کہا اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاط کرنا ہوگی۔ مثلا یہ کہ وہاں تم یہ نہیں کہو گے کہ تم پاکستان سے ہو، اور نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان بھی ہو گیا۔ ارادہ نہیں بولوں، اردو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ مجھے تو نہیں آتی عربی۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کون سا ہی پتہ ہے، چلتا ہے کہ انگریزی سے بالکل بہرا ہے، الٹی سیدھی انگریزی بول دینا یہ ظاہر کرے گا کہ تم کسی انگریز ملک کے پسماندہ گاؤں سے ہو۔ خبردار جو تم نے پاکستان کا نام لیا، اگر پاکستان کا نام لے بھی لو تو یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں اردو نہیں آتی ہے۔ یہ باتیں سن کر اور حیران تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت تھی یہ تو مجھے بعد میں ہی سمجھ آئی۔ مجھے تحسین بھائی نے مختصر سا سامان کے ساتھ شیخ جلیل کے گھر بھیج دیا تھا۔ شیخ جلیل کا گھر بہت ہی بڑا تھا۔ میں اس گھر کو باہر سے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس گھر کے تقریباً 14-15 کے قریب کمرے ہوں گے۔ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والی منزل بہت ہی خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تحسین بھائی کہنے لگے میں نے بھی اس آدمی کو گھر میں کام کیا ہے، پر اس نے مجھے کسی وجہ سے نکال دیا تھا۔ میں یہاں پر صرف اور صرف مینیجر کا کام دیتا تھا۔ گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اسی لیے اگر تم دل سے کام کرو گے تو ان مسئلوں کو نمٹاتے رہو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں پر امید ہو گیا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں اگر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والے سے خیر تحسین بھائی نے مجھے اس آدمی سے بھی ملوایا تھا۔ شیخ جلیل نہایت ہی خوش اور اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب درد تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہو، اور اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ میں حیران تھا کہ جلیل بھائی کے بارے میں تو مجھے میری تحسین بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی 5 بیویاں ہیں۔ 5 بیویاں ہوتے ہوئے کوئی آدمی کیسے ناخوش ہو سکتا ہے؟ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں تحسین بھائی کو خدا حافظ کہا اور مجھے وہاں چھوڑ کر اپنے بندوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عربی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس کمرے میں کھڑا تھا۔ اس لڑکے سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، پھر مجھے بڑی رازداری والے انداز میں اوپر لے کر گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سرگوشی کرنے کے انداز میں بولا مجھے پتا ہے کہ تم پاکستانی ہو،
میں بنگلہ دیش ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں اردو بولنا بھی سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ ہر کوئی مجھے بھی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ کیا شیخ کو کسی کے پاکستانی ہونے کا مسئلہ تھا؟ اگر تھا تو تحسین بھائی کے ساتھ تو وہ اس طرح پیش آیا تھا جیسے وہ ان کے دوست ہوں۔ خیر، مجھے اس لڑکے جس کا نام انیل تھا مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر گھر بیٹھ کر ہی وہ کوئی چیز منگواتی ہے۔ تم کو فوراً ہی ان کو سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگیں گی، اور ہاں، کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن پہ یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 5 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے، اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے، اور ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ ہے۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 4 بیویوں کے پاس ہی رہتا ہے، اور بہترین یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، اور آج کے بعد یہ بات کسی کو مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، بدلے میں مجھے تنخواہ کتنا ملنا تھی، یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، اندر عورت کی چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے دیکھا اندر یہ ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ رہی تھی جو جوان لگتی تھی۔ ان کی عمر مشکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایت دے کر گیا تھا کہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی ہی فکر مندی میں اسے چپ کرواتا، کبھی نیچے بٹھاتا تو کہتا کہ میری بات تو سنو۔ اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی بات بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں عربی میں باتیں کرنے سے مجھے یہ نوکری سے نہ نکال دے۔ غور آئی، وہاں سے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا، وہ بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ کھٹاک سے دروازہ کھلا، وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جانے لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، پر اس لڑکی نے اس آدمی کو کوئی بات نہیں سنائی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی جو کہ اسے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ معافی، مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنے کسی حرکت سے، اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہوگا، تبھی تو اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا تھا۔ میں اپنے نئے حکم کا منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں بات کرنے لگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کے پاس میں مختصر معلومات دی تھیں۔ وہ پاس آ گیا۔ اس نے عربی سے کوئی بات کہی، عربی نے اسے کچھ سمجھایا، اور پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا زیادہ تو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ عربی مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھے آزما رہا ہو تاکہ میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں، یہ ثابت ہو سکے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں شیخ کی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میری بات سن کر شیخ سمجھ گیا کہ اس کی اس پیشکش سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی بیوی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب کہ نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ وہ عربی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ خیر، میں نے جا کر یہ بات اپنے تحسین بھائی کو بتا دی۔ تحسین بھائی بھی اسی گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت باتیں سمجھائی تھیں۔ تحسین بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا۔
تم شیخ کی اس چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لے لی ہے، یا پھر اس کو دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا بنا رہ گیا تھا۔ جیسا میرے مالک کا حکم ہوگا ویسا ہی کروں گا۔ گلیوں میں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ تاریخ کیا تھی؟ پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی، اس کا نام صبا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر صبا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ شیخ کی بیوی ہے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ مجھ سے دوبارہ شادی کروانے کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ازالہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال پرسوں کا دن تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح صبا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ صبا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کی تھی، اور نکاح ہوتے ہی اور صبا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ اچھی طرح سجایا گیا تھا۔ اس میں ریشم کے بستر تھے اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مختلف پردے، ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کے عمارت کا اندازہ ہوتا تھا کہ میں چپ چاپ بیٹھا وہ پردے اور کمرہ ہی دیکھ رہا تھا کہ صبا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے، کیونکہ میرے نصیب میں طلاقیں ہی لکھی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران ہی نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی، مگر اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تو کہ تم کون ہو، یہاں کیسے آئی ہو، اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر صبا مزید رونے لگی۔ اچھا، رو تو نہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اب تو تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں ایک خیال رکھنے والا اور اچھا معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس دی اور بولی، تمہارے ساتھ میرا نکاح عارضی ہے۔ تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کروایا کیوں گیا ہے۔ تم فی الحال اس شادی کی خوشی میں خوش ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ میری کیا کہانی ہے۔ میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو، تو خیر وہی جان جاؤ گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ تم مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کر لوں گا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ تم اگر اتنی ہی دکھی ہو، اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ یہ تو ہے، وہ یکدم خوش ہو گئی تھی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں ہے، اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تو میری شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو کہ 3 شادیوں پر خرچہ کتنا آتا ہے، اور وہ لڑکیاں ڈھونڈنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، بہت زیادہ وقت لگتا ہے اسے، اور اب بارات آئی اور یہ سبق سیکھ گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ، میں نے بیزاری سے کہا۔ میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی، جب میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار طلبہ ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت ہی خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی کا یہ حسین خواب بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے سکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی ایک عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے اپنے بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی۔ ہم لوگ ایک بہت بڑے تقریب میں گئے تھے جہاں میں نے ڈانس کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت ہی مقبول بنا دیا تھا۔ کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچاننے لگے تھے۔ میں بے پناہ حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پرنسپل نے بھی جب میرا یہ اسکرپٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے اسکول کی سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا چاہتی تو میں ہی آگے جاتی تھی۔ میری تصویر اسکول کی میگزین پر چھپی، کرتے کرتے میں اخباروں میں آنے لگی تھی۔ پھر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن میری شہرت میری قاتل بن جائے گی۔ میں اپنے گھر میں تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس کے پاس 2 عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگی کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دے رہے تھے۔
کہ ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے۔ لالچی نہیں کہو، یہ کہو کہ حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کی اتنی بڑی پیشکش سنی، ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائیں گے مکہ میں، اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے۔ تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھجوا دیں گے۔ ابا نے شاید ایسی باتیں پہلی دفعہ سنی تھی۔ بیٹی بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے، ساتھ ہی عورتیں بھی تھیں، اسی لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ پر ہم کیا جانتے تھے کہ یہ لوگ تم انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن مختصر سے کاغذات بنانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھایا اور پھر میری قسمت نے اس دن پلٹا کھایا۔ مجھے جب یہاں لایا گیا، میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی کہ میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی جاری رکھوں گی۔ پر جب مجھے لاہور لایا گیا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک لڑکی نے استقبال بھی کیا اور میری خوب پوچھ تاچھ بھی کی گئی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے گئی۔ اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا تھا، میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ کیا لکھا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں تعلیمی بیان پر ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ خوبصورتی، رنگ، روشنیاں، لڑکیاں مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا۔ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کی پاک سرزمین ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں جیسا ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ عیاشی کا ایک بھرپورانہ موجود تھا، لیکن مختصر کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی اسکول کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزارتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی۔ یہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے۔ میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی گئی۔ میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے تم فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہو۔ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین لڑکی اس وقت ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلائے رکھے تھے، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھر آئی۔ اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کر کے لایا تھا۔ یہ سارا کھیل، سارا حال اسی نے تو بچھایا تھا۔ اور ایک دن اخبار میں اسے میری تصویر دیکھ کر میں پسند آ گئی۔ وہیں سے اس نے مجھے پربند کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ بھی غریب سے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان کو لالچ دیا اور ہفتوں کے دنوں میں مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ اب میں اس کے سامنے سجی سجائی ریشم کی گٹھڑی کی طرح پیش کی جا رہی تھی۔ میں بہت روئی تھی، چیخی چلائی تھی، میری کسی نے نہیں سنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس سب کے بدلے میں میرے اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے رہے۔ وہ خوش تھے اور جب بھی موقع ملتا میری اچھی تصویر بنا کر انہیں بھیجوا دیتے، جس سے لگتا تھا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی۔ وہ تو عربی میں بات کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ اس دن اس نے ایسا کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کال کوٹری میں پھینک دیا۔ پھر مجھ پر ظلم کرنے لگے، اتنے ظلم جو کہ میں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی، جیسے موت ہی مجھے اس سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی تھی، میری یہ قید کب ختم ہو جائے گی۔ اس آدمی کو وہ سزا دی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی، عورت اس کے پاس نہیں رہتی۔ اسے غصہ آتا ہے، اسے غصے کے دورے پڑتے ہیں اور یہ ایسی خراب باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے کہ احساس ہو گیا ہے
کہ میرا دل دکھانے، مجھ پر تشدد کرنے اور مجھ جیسی نیک لڑکی کو ایک گھر سے اٹھا کر اپنے عیاش خانے میں لانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے صبر کیا، ہر روز اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اس کے دل میں خود یہ احساس ڈال دیا، کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہی۔ جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں، اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے آرام سے کچھ عرصے کے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ اب میں دوبارہ اس سے شادی کر سکوں۔ اس کو یہی ذہنیت سمجھ آتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئی۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ قوم کتنی عیاش ہے، واقعی میں اس بیچاری لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا ہوگا۔ میری تو پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے یہ ساری باتیں تحسین بھائی کو بتا دی۔ تحسین بھائی بولے کہ میں اس سے پہلے سے ہی واقف تھا، پہلے ہی آدمی ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے آدمی کو نہ لے کر آؤں، لیکن اب یہ اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہے۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی۔ یہ آدمی خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، اجڑ کر رہے گا۔ اس لیے یہ اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی۔ میں جلیل سے کہوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے، اور جیسا صبا سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ ویسا ہی ہوا۔ تحسین بھائی نے جلیل سے بات کی، جلیل مان گیا۔ اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام کی ایک خوبصورت گھر دیا اور اس گھر میں صبا اور میں رہنے لگے۔ صبا کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے صبا کی کہانی نہیں بتائی، بس یہ بتایا ہے کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صبا جیسی نیک لڑکیاں آج کل کے زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔